الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام محمد وآل محمد. اعزائے گرامی، سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے ہے. اس آیہ کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے روزانہ ہو رہی ہے. ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے، لیکن دہراتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے تعاون کی منزل کو طے کرو، نیکی اور تقوی کے بارے میں، اور ایک دوسرے کے لیے مددگار اور تعاون نہ کرو، مددگار ثابت نہ رہو گنہگاری اور دشمنی میں. واتقوا اللہ، اپنے کو کنٹرول کرو، تقوی الہی اختیار کرو کہ بے شک پروردگار بہت شدت سے عذاب نازل کرنے والا ہے. کہ آخر قرآن کے ذریعے بیان کیا گیا کہ نیکی کہتے کسے ہیں، اور اس کے بعد مولا کے اس قول کو بھی بیان کیا گیا تھا کہ نیکی کے جو 4 خزانے بتائے گئے تھے، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج آپ کے سامنے دوسرے پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کے لیے نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، مددگار بن جاؤ. تعاون کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شرکت پیدا کرنا. عربی میں باب تفاعل ہوتا ہے تو اس میں شرکت کے معنی ہوتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے، یعنی آپ ہمارے لیے، میں آپ کے لیے. نادار انسان نظر آیا، میں نے آپ سے کہا بھائی یہ ضرورت مند ہے، اس کی کچھ آپ تعاون کر دیے، مدد کر دیجئے، تو آپ نے جو ہے اس میں آپ نے تعاون کر دیا. آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ ضرورت مند ہے، اگر کچھ ہو سکے تو آپ کر دیجئے، تو میں نے جو ہے کر دیا. تو یہ ہوتا ہے تعاون، ایک دوسرے کے لیے راستہ دکھانا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا جو رخ ہے وہ تقوی ہے، کہ تقوی میں جو ہے ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو جاؤ. آخر بہت ہی عجیب انداز سے جو ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں تقوی کی ڈیفینیشن اور تقوی کے بارے میں بات پیدا ہوتی ہے. میں مختصر طور پہ چند باتیں عرض کر دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، مولا سے جب پوچھا گیا کہ تقوی کہتے کسے ہیں، صرف ایک جملے میں مولا نے فرمایا مختصر طور پر کہ حرام چیزوں سے پرہیز کرو اور واجبات کو انجام دو. کم سے کم منزل کو طے کر لے گا انسان، جو تقوی کی کم سے کم منزل ہے اس کو طے کر لے گا. ورنہ تقوی کے جو ہے منازل کو اگر آپ اعلیٰ درجے تک پہنچانا چاہیں تو بہت ہی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے بڑی دقتیں ہیں، زحمتیں ہیں اور کوشش
بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اور تقوی کے بارے میں قرآن نے بیان کیا سورہ حجرات میں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ توجہ کیجیے گا، میں قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھ کے بات کو کر رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ حجرات میں کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اتقاکم، توجہ کیجیے گا، تھوڑا سا ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین شخص، اکرمکم، سب سے بہتر، تم میں سے سب سے بہتر، اکرم کہتے ہیں بہت زیادہ افضلیت کی منزل کو طے کرنے والا۔ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے وہ اتقاکم ہے۔ اتقا بھی افضل تفضیل ہے، یعنی تقوی میں جو بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہو۔ تقوی میں منازل کو طے کرنا ہے، تقوی، اتقاکم۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ قرآن میں ہر پہلو کی طرف گفتگو کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ اتقاکم، سب سے زیادہ متقی جو ہوگا۔ اسی بات کو جو ہے مولا نے جب دور حکومت مولا کو ملی، بس جلد صاحب کے سامنے دور حکومت، یعنی جو ظاہری حکومت بتا رہا ہوں، بس بات کو آگے بڑھانے کے لیے، ظاہر حکومت جب ملی مولا کو، یعنی سب نے علی کے ہاتھوں میں بیعت کر لی، تو اس کے بعد مولا جو ہے ممبر پہ گئے، مدینے میں ممبر پہ گئے۔ جب مدینے میں ممبر پہ گئے تو باقاعدہ جو ہے سب کو بلا لیا انہوں نے، مولا نے، اور سب کو بلانے کے بعد مدینے میں جتنے افراد تھے سب کو بلایا، اور اس کے بعد جو ہے مولا نے تقریر کی، ممبر پہ گئے اور تقریر کی۔ توجہ کیجیے گا مولا کی تقریر کیا ہے، بس مختصر طور پر مولا نے کہا کہ میں حکومت جو مجھے ملی ہے، میں اس طریقے سے حکومت کروں گا جس طریقے سے نبی نے، اور میں نبی کی سیرت اور قرآن کے مطابق جو ہے فیصلہ کروں گا۔ حکومت ہماری جو ہوگی سنت نبوی اور قرآن کے مطالب کے مطابق۔ اب یہ جملہ سب کو برابر میں تقسیم کر دیا جائے گا، سب کو برابر سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور ایک بات اور جو مولا فرما رہے ہیں، جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس کو غور کریں، ہم سب کے لیے، یعنی صرف وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں کہا تھا مولا نے مدینے میں، بلکہ یہ جملہ جو ہے ہم سب کے لیے ہے۔ مولا نے کیا کہا، توجہ کیجیے گا، مولا نے کہا کہ تم لوگوں میں سے، سب کو خطاب کیا تھا مولا نے، کہا تم لوگوں میں سے جن لوگوں نے یا جس نے بھی حرام خوری کی ہے، اس کے حلقوں سے میں باہر نکال لوں گا، حلقوں سے باہر نکال لوں گا۔ جس نے ناحق کھایا ہے یا ناحق غصب کیا ہے یا ناحق حاصل کیا ہے، ان سب کو میں چھین لوں گا، میں نکال لوں گا، ان کے حلقوں سے باہر نکالوں گا۔ یعنی کیا مولا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اگر ماننے والے ہو، اگر ہمارے جو ہے ہمارے حکومت کے ماتحت ہو، تو تمہیں حلال کا خیال کرنا پڑے گا، جواز کا خیال کرنا پڑے گا، حرام کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے۔ مولا نے تفصیلی گفتگو کی، مختصر میں نے دو باتیں بیان کی بس خالی۔ ایک یہ کہ میں سنت نبوی اور قرآن کے مطابق جو ہے حکومت کروں گا، اور دوسری بات کہ جس نے حرام خوری کی ہے ہم سب کے حلقوں سے باہر نکال لیں گے۔ یہ دو باتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے، مولا گفتگو کر چکے، اس کے بعد جو ہے جتنا بیت المال میں پیسہ تھا سب منگایا مولا نے، اور سب میں برابر سے تقسیم کر دیا، جیسا کہ غالباً جو ہے 3 درہم جو ہے سب کے حصے میں آیا تھا۔ سب کو مولا نے برابر سے تقسیم کر دیا، توجہ کیجیے گا، سب کو برابر سے تقسیم کر دیا۔ اب جب کر چکے ہیں تو کچھ لوگ مولا کی خدمت میں آئے۔ اب دیکھیے پارٹی بازی کرنا چاہ رہے تھے، مولا کی خدمت میں آئے، مولا آپ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو 2-3 باتوں کا خیال کیجیے۔ کہیں کیا؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ جو غلام ہے
اور جو آقا ہے اس میں کچھ فرق تو پیدا کر دیجیے. آپ نے جو ہے غلام کو بھی 3 دینار دیے، 3 درہم دیے، اور آقا کو بھی 3 درہم دیے. کم سے کم کچھ فرق تو ہونا چاہیے. امیج کی بات ہے، عزت کی بات ہے. مولانا کہا دوسری کیا بات ہے؟ کہا دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی باتیں بھول جائیے. اب آپ حکومت جو کر رہے ہیں نا اسی کو آگے بڑھائیے. اب جو ہے حلال و حرام کا خیال سب لوگ کریں گے، لیکن پچھلی باتیں جو گزر گئی ہیں اس کو بھول جائیے آپ. مولانا کہا آگے کیا بات ہے؟ کہا ہے یا والی ہے مدینے کی جانب سے، اس کو ویسے ہی برقرار رکھیے، ابھی حکومت کو پائیدار ہونے دیجیے، ویسے رہنے دیجیے، چلنے دیجیے. مولانا نے کہا کہ تینوں باتیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. تینوں باتیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. مولانا نے کہا پہلی بات کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ غلام اور آقا کے درمیان فرق پیدا کریے، اللہ کے نزدیک جو فرق ہے وہ یہ اس بنیاد پر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر افضل جو ہے وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو. تو میرے نزدیک میں وہی ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، چاہے غلام ہو چاہے آقا ہو. ہمارے لیے وہی زیادہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، دیندار ہوگا. اسی بنیاد پر اگر آپ غور کریں، مولا نے جب کہتے کہ فہرست بنائی ہے، پوری فہرست بنائی ہے کہاں کہاں کس کو حاکم بنانا ہے. بصرے میں بھیجا عثمان ابن حنیف کو، مولا کے بہترین صحابی دیندار. کوفے میں ایک شخص کو بھیجا، پوری لسٹ پڑھ رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، میں جلدی سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پوری لسٹ پڑھ رہے ہیں، فلاں فلاں جگہ کا حاکم، فلاں فلاں جگہ حاکم. جیسے کوفے کے والی کا نام لیا اور کہا یہ کوفے کا والی ہے، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ شخص جو ہے کھیت میں کام کر رہا تھا. اس کا بیٹا دوڑتا ہوا گیا اور جا کر جو ہے اپنے ابا سے کہا کہ مولا نے جو ہے آپ کو کوفے کا حاکم بنایا ہے. وہ کھیت میں کام کر رہا تھا بندہ. اب وہ جو ہے واپس آیا، مولا کے پاس آیا. مولا نے جو ہے کہا کہ اب تمہیں جانا ہے وہاں کوفے. کہا ٹھیک ہے، مولا کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اب توجہ کیجیے گا بجلی صاحب کے سامنے کہ وہ اپنے تیاری میں لگ گیا اور دوسرے دن وہ کوفے کی طرف چلے. جب کوفے کی طرف چلے تو راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا. راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا. جب ڈاکوؤں نے گھیرا، راہزن جسے کہتے ہیں، راستے میں جو کہتے ہیں کہ لوٹ مار کرتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. راستے میں مل گئے. پہلے زمانے میں چند افراد جا رہے ہیں، پہلے قافلے بڑے جاتے تھے تو لوگ ڈرتے تھے. اب یہ چند افراد تھے، گھر والے جتنے بھی تھے ساتھ میں جا رہے تھے. ڈاکو نے گھیر لیا. کہا تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں والی ہوں کوفے کا، حاکم ہوں کوفے کا، میں جا رہا ہوں کوفے اور وہاں پہ حکومت کرنی ہے مجھے. تو ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہا بھیا یہ تو بہت مالدار ہوگا، پھر چلو مالدار ہوگا. اس کے بعد جو ہے ایک ایک سامان کی تلاشی لی ان لوگوں نے، کچھ نہیں نکلا. کہا تم غلط کہہ رہے ہو، تم حاکم کہاں سے ہو گئے ہو؟ کہا نہیں، میرے پاس سند ہے باقاعدہ، مدینے سے میں آیا ہوں اور جا رہا ہوں کوفے کی طرف. کہا پھر تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ کیا میں حکومت نہیں کر سکتا کیا؟ ہمیں علی نے بنایا ہے، مولا نے بنایا ہے، مدینے سے ہمیں منتخب کیا گیا ہے. اب اتنا متاثر ہوئے یہ لوگ. کون لوگ؟ راہزن، ڈاکو. کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو کوفے تک چھوڑنے کے لیے جائیں گے، غور کیجیے گا. کہا راستے میں کوئی دوسرا پریشان نہ کرے. یعنی آپ دیکھیں کردار جو ہے دوسروں کو ایک اثر انداز ہوتا ضرور ہے. اپنے کردار کو ایسا بنا لیا جائے. اسی لیے نبی فرما رہے کونوا دعاء للناس بغیر السنتکم، اپنے کردار سے لوگوں کو سنوارو. کردار دیکھ. وہ گئے کوفے تک اور کوفے میں جا کر ان کو پہنچایا
اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب یہ پہنچے وہاں پر مسجد میں اور لوگوں کو اکٹھا کیا گیا کہ انہوں نے اپنا پیغام پڑھا، مولا کا پیغام پڑھا کہ یہ حاکم ہے، تو وہاں پہ جو ہے بہرحال ابو موسیٰ اشعری کی حکومت تھی. وہ جو ہے بہرحال کچھ لوگوں نے جو ہے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ابو موسیٰ ہی حاکم رہیں گے. وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہی بہتر ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، تو علی کے نزدیک بھی وہی بہتر ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. اسی لیے مولانا نے کہا، پہلی بات بتائی کہ اگر جو ہے آقا کوئی ہے، اگر متقی ہے، میرے نزدیک قابل عزت ہے، قابل قبول ہے، لائق عزت ہے. لیکن اگر غلام زیادہ متقی ہے تو وہ میرے لائق عزت ہے. پہلی بات چھوڑ دی. دوسری بات، تم نے کہا کہ پچھلی باتیں بھول جاؤ. پچھلی باتیں بھول جائیے، آگے کی بات دیکھیے. حکومت میں دیکھیے حلال و حرام کا خیال کیا جائے. جلدی صاحب کے سامنے دیکھیے، ماشاءاللہ سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، جلدی سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا نے کہا کہ تم نے جو کہا کہ پچھلی باتیں بھول جائیے، نئی باتیں رکھیے، تو مولانا نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. حق اور ناحق میں فرق پیدا کر لو. تم نے اگر ناحق کسی کا حق غصب کیا ہے تو تمہیں جو ہے واپس کرنا پڑے گا. اور تیسری بات جو تم نے کہا کہ والی کو چینج نہ کرو، تو میں حاکم ہوں، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، تمہارے فیصلے بنیاد میں نہیں ہیں. کہا پھر اگر یہ تمام باتیں ہوتی تو لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اب دیکھ، کچھ لوگ ایسے بھی جو ہے جری تھے، لیکن مولا نے 4 سال 10 مہینے تقریباً، یعنی 5 سال جو ہے مولا نے جو حکومت کی ہے، اس حکومت میں باقاعدہ یہ تقوی پرہیزگاری کو معیار بنایا ہے. بس جلدی ثابت. تقوی میں نے کیا کہا آپ سے کہ مولا نے فرمایا کہ حرام چیزوں سے پرہیز کرو اور واجبات کو انجام دو. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے. گلاب کا پھول آپ نے دیکھا ہے. گلاب کا پھول جو ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے اور لوگ گلاب کو پھول کو بہت پسند کرتے ہیں. زیادہ تر آپ دیکھیے گلاب کے پھول ہی کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے سہرے وغیرہ میں. انشاءاللہ وقت ملا تو سہرے کے بارے میں بھی کچھ باتیں کر دیں گے، لیکن بہرحال چھوڑی وہ بات ہے. تو اب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پھول جو ہے گلاب کا، اچھا گلاب کے پھول کو ہم توڑنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے کانٹوں سے بچیں گے، پہلے کانٹوں کو ہٹائیں گے، پھر پھول توڑیں گے. اب پھول ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا تو اس کی خوشبو کا احساس مجھے بہت پسند آئے گا اور ہم خوشبو کا احساس کریں گے. لیکن اگر لاپرواہی میں نے یوں بس ہاتھ لگایا اور توڑ دیا تو وہ کانٹے سب ہمارے ہاتھ میں چبھ جائیں گے. تو جو پھول کی خوشبو کا احساس ہمیں کرنا تھا، اب درد کا احساس ہو جائے گا، خوشبو کا احساس ختم ہو جائے گا. اب کانٹے نکالیں گے اپنے ہاتھوں سے، جو چبھے ہوئے ہیں تو اس میں خون بھی نکل رہا ہے، اس کو بھی صاف بھی کرنا پڑے گا. یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر واقعاً واجبات کے ثواب کا لطف حاصل کرنا ہے تو ہمیں حرام چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. اگر لاپرواہی میں ہم نے جو ہے حرام کا خیال نہیں کیا، واجبات بھی انجام دے رہے ہیں، حرام بھی کام کر رہے ہیں، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ جو ثواب واجبات کا ملنا تھا وہ ختم ہو جائے گا. میں نے بہت بڑی بات کہی، لیکن اس کا ثبوت بھی ہمارے پاس ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. وقت بہت تیز آگے بڑھ گیا، بس 2-3 منٹ میں ثبوت پر فراہم کر دوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوتی رہیں گے. لیکن ثبوت کیا ہے؟ نماز واجب ہے. نماز اول جو ہے پورے دین میں سوا، اگر نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تو دوسرے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. اگر اللہ کی بارگاہ میں نماز رد ہو گئی تو دوسرے اعمال بھی رد ہو جائیں گے. اب آپ غور کریں، کہا گیا ہے کہ نماز کے شرائط ہیں. ایک وضو کے بڑے شرائط ہیں. ایک وضو صحیح طریقے سے انسان کر لے گا
تو سمجھ لیا بہت بڑا کمال کر دیا اس نے، ایک وضو سے اس کے لیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز کے شرائط میں یہ ہے کہ لباس غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال، نماز کے لیے مکان غصبی نہیں ہونا چاہیے، زمین غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم نے جو ہے کسی کا حق پامال کر کے ہم نے زمین غصب کر لیا، حرام کام کیا ہم نے، اب اس پہ جتنی بھی نمازیں پڑھیے یا پڑھیں گے ہم، وہ نمازیں اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اصلاً نماز قابل قبول نہیں ہے۔ لباس غصبی نہ ہونا چاہیے۔ عام طور پہ بہرحال پیغام ہے تو کہتا چلوں، درزی کے ہاں ہم کپڑا دینے گئے، اب اتفاق سے میرے کرتے میں کچھ کپڑے کم پڑ گئے، مطلب کچھ کم پڑ گیا۔ آپ اسی طریقے کا کپڑا دیے تھے، آپ نے لباس دیا تھا بننے کے لیے اسی درزی کے ہاں، اس نے جو ہے کیا کیا تھا کہ آپ سے کہا اس نے کہ 3 میٹر میں کرتا ہوگا، میں لیا، کیونکہ آپ کی مرضی اس نے حاصل نہیں کی اور آدھا میٹر کپڑا جو ہے اپنے پاس رکھ لیا، تو وہ غصبی ہو گیا۔ بہت بڑی بات، بہت سخت مرحلہ ہے یہ، سمجھ لیجئے گا، سخت مرحلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درزی کو ہم پیسہ دے رہے ہیں، اجرت دے رہے ہیں اور کپڑے دے رہے ہیں، اور اس کی سلائی ہم سے آپ لیجئے، سلائی میں جتنا ہو رہا ہے، میں 100 روپے 200 روپے 300 روپے جتنا بھی سلائی ہم دے رہے ہیں نا، کپڑا میرا، سلائی جو ہے مزدوری کے طور پہ ہم دے رہے ہیں۔ اب درزی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آدھا میٹر کپڑا رکھے، ایک ٹکڑا بھی نہیں رکھ سکتا، ایک ٹکڑا بھی نہیں رکھ سکتا، وہ واپس کرے۔ اب رکھ لیا اس نے غصب کر لیا نا، اتفاق سے میرے کرتے میں کپڑا کم پڑ گیا، اس نے کیا کیا، میری دوستی تھی، ارے مولانا صاحب کوئی بات نہیں، آپ کے کپڑے کو جو ہے اس نے میرے کپڑے میں جوڑ دیا اس نے۔ اب کیونکہ میرا کپڑا جو ہے غصبی ہو گیا، اب اس میں نماز پڑھوں گا تو نماز صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مالک آپ ہیں، آپ نے اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ میری دوستی تھی، اس نے جو ہے میرے ساتھ یہ کام کر دیا کہ چلو بھائی لگا دیتے ہیں۔ مثقال ذرۃ شرًا یرا، دونوں باتیں ہیں، ذرہ برابر بھی اگر کار خیر کیا روز قیامت دکھائی دے گا، ذرہ برابر اگر کار شر کیا، برا کام کیا، روز قیامت دکھائی دے گا۔ بھائی کھیت میں توجہ کیجئے، کھیت میں ہم لوگ بھی کھیتی کرتے تھے بہرحال اس زمانے میں، تو کھیت میں گیہوں کے ساتھ سرسوں بو دیتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے عام طور پہ، تاکہ سرسوں جلدی اگائے گی، گیہوں بعد میں، تو سرسوں پہلے کاٹ لی جاتی ہے۔ اگر بھی شاید سرسوں کا دانہ باریک ہے، بالکل ہے باریک بالکل، آپ نے جو ہے 10 کلو گیہوں آپ نے جو ہے بونا ہے، آپ نے بعد میں دیکھا کہ سرسوں جو ہے اگائی، بھائی کیسے ہوگی؟ پتہ لگا کہ آپ نے جو ہے ڈھونڈ کے نکال تو لیا تھا، لیکن کچھ ذرے رہ گئے تھے، سرسوں کے دانے کچھ رہ گئے تھے۔ اب 10 کلو میں سب نہیں نکال پایا آپ، جو رہ گئے تھے دانے اسی نے اپنا اثر دکھایا۔ وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ دنیا آخرت کے لیے، بولیے، کھیتی ہے، سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ہم سے بڑے ہیں آپ، تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، نبی نے فرمایا کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ تو بھیا جو دنیا میں بوئے گا انسان وہ آخرت میں کاٹے گا۔ جیسے کسان جو ہے گیہوں کے ساتھ سرسوں بو رہا ہے تو سرسوں میں نکلے گا، دانہ نکلے گا، پودا نکلے گا۔ اور اگر انسان نے گیہوں بو دیا تو کیا دھان کی فصل تیار ہوگی؟ سرسوں بو دیا تو کیا دھان کی فصل تیار ہوگی؟ نہیں، بلکہ گیہوں اگر بویا ہے تو گیہوں ہی نکلے گا، سرسوں بویا ہے تو سرسوں ہی دانے نکلیں گے، اگر دھان بویا ہے تو دھان کے ہی نکلیں گے۔ مسئلہ یہ ہے ہر ایک کا موسم ہوتا ہے، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جلدی صاحب کے سامنے ہر ایک کا موسم ہوتا ہے۔ آج کل جو ہے موسم جو ہے دھان کی فصل کا تھا،
ٹھیک ہے نا, غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. دھان کا فصل ہے, دھان کی فصل کیا موسم تھا. اب اگر آج ہم جو ہے گیہوں بو رہے ہیں, ہم نے کہتے ہیں دھان نہیں بوئیں گے, ہم دھان کی فصل تیار نہیں کریں گے, ہم گیہوں بوئیں گے. پھر دوبارہ ایمان سے بتائیے, گیہوں کی فصل تیار ہوگی؟ تیار ہوگی؟ نہیں ہوگی. گیہوں کا موسم آیا, ابھی دھان کٹنے کے بعد گیہوں کا موسم آ جائے گا. گیہوں ہم نے بویا نہیں بویا, ہم نے کہا اب دھان بوئیں گے, چلو دھان کی فصل تیار کریں گے ہم. اب اس کے بعد جو ہے پتہ لگا دھان کی فصل بھی تیار نہیں ہوگی. چیت میں ہم دھان کی فصل تیار کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے, گیہوں کی فصل تیار ہوگی. بہرحال تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی چیز اعمال صالحہ میں جو ہے فصل ہے بھائی. ہر چیز کے فصل ہے, ہر چیز کا محل ہے, ہر چیز کا موقع ہے, ہر چیز کا وقت ہے. ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ضروری ہے. جو اہمیت ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی ہے, بعد میں اس کی اہمیت نہیں ہے. تو وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ دھان کے موسم میں دھان کی فصل, گیہوں کے موسم میں گیہوں کی فصل. اب اگر ہم نے جو ہے آج کہ اس موسم میں جو ہے گیہوں ہم نے دانہ بو دیا, بتائیے بہت زیادہ ہوگا تو پودا نکلے گا, لیکن فصل تیار. ٹھیک ہے, زمین کا کام ہے نکالنا, اس نے جو ہے پودا نکال دیا, لیکن اس میں فصل تیار نہیں ہوگے, دانے گیہوں کے نہیں آئیں گے. وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ ماہ رمضان میں انسان نے روزہ نہیں رکھا, بعد میں روزہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, رکھ رہا ہے, روزہ تو ہوگا لیکن جو اہمیت جو ہے ماہ رمضان میں روزے کی ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوگی. نہیں رکھا, جان بوجھ کے رکھ سکتا تھا, نہیں رکھا, تو اس کو 61 روزے رکھنے ہیں. 61, ایک کے بدلے میں 61. توجہ کیجئے, یہ جرمانہ ہے اس کے لیے, اس کے لیے جرمانہ ہے. ایک روزہ تو وہی رکھنا ہے اور 60 کفارہ ہے اس کے لیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے, تو بھیا اس کے لیے ایک راستہ بتا دو. جیسے چوراہے پہ ہم پہنچے, بس یہیں پہ ختم کروں گا, 2 منٹ. میں چوراہے پہ ہم پہنچے, ریڈ لائٹ جلی, ہم نے اس کا خیال نہیں کیا. میں اپنی موٹر سائیکل کے پاس آئے گی, کہیں کہ پہلے زیبرا لائن کے اس طرف جاؤ, پیچھے کیا اس نے, پھر جرمانہ کاٹے. وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ ایک روزہ جو تم نے چھوڑا ہے, پہلے وہ روزہ رکھو پھر جرمانہ دو. نہیں سمجھے آپ, نہیں سمجھے آپ. جیسے جو ہے پولیس والے نے کہا کہ پیچھے ہٹو, یعنی اپنی جگہ پہ جاؤ, پہلے زیبرا لائن سے پہلے جاؤ. ہم پہنچے وہاں پر, کہا اب جو ہے کہتے کہ یہ چالان ہے, یہ جرمانہ ہے. ویسے یہاں پر بھی ہے کہ ایک روزہ جو ہم نے نہیں رکھا ہے, پہلے اس کو روزہ رکھو, وہ کام تو پہلے کرو, پھر جرمانہ ہے کہ 60 روزے رکھو, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یا 60 جو ہے کہتے کہ یعنی غلام کو آزاد کرو. 60 روزہ جو ایک انسان ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا تو وہ 60 کا, اور 60 میں بھی 31 روزے لگاتار, 31 روزے لگاتار رکھنا ہے. 29 روزے بعد میں جو ہے اپنا گیپ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں. اللہ جرمانہ بھی لگا رہا ہے تو اس طرح لگا رہا ہے تاکہ تم اپنی عادت اس طرح بناؤ, عادت تو نہیں کہوں گا لیکن بہرحال اپنا اس طریقے سے راستہ اپناؤ کہ جو 30 روزے تمہیں رکھنے تھے 31 روزے تم لگاتار رکھ کے اپنے اندر احساس پیدا کرو کہ کیسے ہمیں رکھنا چاہیے تھا. یہ سب جو ہے اللہ کے نظام ہے. نماز کی بات آئی, صبح کی جو نماز کا وقت ہے, موسم ہے, بعد میں قضا نماز پڑھیے, وہ اہمیت نظر نہیں آئے گی. جو کہتے ہیں کہ ماہر یعنی اس وقت نماز جو ہے, نماز پڑھنے کی جو اہمیت ہے, ثواب ہے, وہ بعد میں جو ہے سورج نکلنے کے بعد آپ قضا پڑھیں گے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک ہمارے بہت دماغ میں جو ہے بعض لوگوں کے قضائے عمری کا نام پڑتا ہے, بڑا کہتے کہ واقعاً اس کے بارے میں جو کہنا بھی پڑتا ہے 6 دن کی نماز پڑھیں گے قضائے عمری ہو گئی. ہم عجیب صورتحال ہے.
ہم عجیب صورت حال ہے انسان کے عقل کیا کہتی ہے. ہم جیسے لوگ یا آپ جیسے لوگ جو ہے پورے سال 365 دن جو نماز پڑھیں اور جناب جو ہے 6 دن کی نماز پڑھ لیں گے بس ہو گیا کام ختم ماشاء اللہ. یہ کیا کون سا انصاف ہے؟ آپ جو ہے 365 دن نماز پڑھیں اور وہ صرف 6 دن کی نماز پڑھ لیں گے بس سب معاف. ارے ماشاء اللہ کیا عقل کا تقاضا ہے. کیا ذہن میں بات آتی ہے؟ ہمیں سوچیے ایک لمحے کے لیے. قضائے عمری کے نام سے بہرحال بات میں احترام. اب یہ 6 دن کی نماز جو ہم نے پڑھی نا تو یہ 6 دن صرف زندگی میں کم ہوں گے. اگر 365 دن میں کسی دن نماز اگر نہیں پڑھی ہے تو 365 دن میں سے جو ہے 6 دن کی نماز مائنس ہو جائے گی اور بقیہ نماز جو ہے آپ کے گردن پہ ہے. جس کی مطلب جو بھی آپ تو ماشاءاللہ نماز سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے اور سب کو جو ہے میدان میں ہمیں جو ہے اہمیت نماز کی طرف متوجہ کیا ہے. صحابی کہتا ہے مولا وقت نماز ہے. مولا وقت نماز ہے. اذان کا وقت ہو گیا زوال کا وقت ہو چکا. تو مولا نے کہا کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. نماز گزاروں میں شمار کرے. اور اس کے بعد آپ غور کریں کہ نماز کس انداز سے ادا کی گئی. چاروں طرف سے تیر بارانی ہو رہی ہے. اصحاب و انصار تیروں کو روک رہے ہیں تاکہ مولا اور کچھ اصحاب جو ہے ان کے وہ نماز ادا کر سکیں. ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ میں کل جو ہے آپ کے سامنے ایک بات اور بیان کروں گا. آج وقت نہیں ہے کہ آخر کیوں نہیں سب نے مل وہ بھی میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا. آج وقت نہیں ہے. میں بس اختتامی گفتگو قریب آ رہا ہوں کہ بعض صحابیوں نے نماز امام کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اس بنیاد پر کہ مولا کے پاس تیر نہ جانے پائے اور تیروں کو روکا. اور اس کے بعد مولا نے نماز پڑھی ہے. مولا کے صحابیوں نے نماز پڑھی ہے. عائشہ نے نماز پڑھی ہے. نماز کی اہمیت کی طرف مولا متوجہ کر رہے ہیں. ہاں عزیزوں کربلا ایک درس گاہ ہے. ہمیں سیکھنا ہے. ہر چیز کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک ایک ایک راہ خدا میں قربانی پیش کرتے رہے. کبھی اصحاب کی کبھی انصار کی کبھی عائشہ کی باری آئی. ہاں عزیزوں ایک مرتبہ علی اکبر حسین کی خدمت میں آئے. جناب علی اکبر نے حسین مظلوم سے کہا بابا جان مرنے کی اجازت دے دیجئے میں چاہتا ہوں راہ خدا میں قربان ہو جاؤں. حسین نے کہا کہ بیٹا علی اکبر تم تو ہم شبیہ پیغمبر ہو تمہیں کیوں کر اجازت دے سکتا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے تو کہا کہ بیٹا علی اکبر جب مجھے نانا کی یاد آتی تھی تو میں تمہیں دیکھ لیتا تھا. یہی علی اکبر ہے کہ صبح عاشور جو نہ اذان دی ہے تو جناب علی اکبر نے دی ہے. ہاں عزیزو مولا اپنے ساتھ مؤذن لے کر چلے تھے. راستے پر وہی مؤذن اذان دیتا تھا لیکن روز عاشور صبح عاشور جناب علی اکبر نے اذان دی. حسین نے جناب علی اکبر سے کہا تم اذان دو. ارے اس لیے اذان دلوائی تاکہ یہ اشقیاء کے لیے حجت تمام ہو جائے. دیکھ لے کہ ہم شبیہ پیغمبر حسین کے ساتھ. سے کہا بیٹا جاؤ خیمے سے رخصت ہو لو. جب نہیں حسین یہ کہنا چاہتے ہو کہ جاؤ اس زینب سے رخصت ہو لو جس نے 18 سال چکیاں پیس پیس کر تمہیں پالا ہے. جناب علی اکبر تاریخ کہتی ہے کہ گئے خیمے میں اور جا کر جناب زینب کے پاس بیٹھے اور اپنا سر ان کے زانوں پہ رکھ دیا. کچھ کہا نہیں صرف ان کے زانوں پہ اپنا سر رکھا. جناب زینب سمجھ گئی بیٹا علی اکبر تم آؤ اجازت لینے کے لیے.
جاؤ بیٹا، میں اجازت دیتی ہوں، میرے بھیا پر قربان ہو جاؤ۔ علی اکبر اٹھے، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ حمید بن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ذرا تھوڑا وقفہ ہو گیا، میں نے جب غور سے دیکھا، کیا دیکھا کہ علی اکبر کبھی خیمے سے باہر نکلتے ہیں، کبھی خیمے میں اندر جاتے ہیں۔ میں نے جب غور سے دیکھا، کیا دیکھا، ایک بچی ہے جو علی اکبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہے۔ بھیا کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ عزیزو، سکینہ تھی، سکینہ یہ کہہ رہی تھی بھیا کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آخر کار سکینہ سے رخصت ہوئے علی اکبر۔ ایک کوہرام برپا ہو گیا خیمے میں، اس طریقے سے بیویاں رو رہی تھیں، عورتوں میں کوہرام مچا ہوا تھا، جیسے کسی بھرے ہوئے گھر سے ایک جنازہ جا رہا ہو۔ علی اکبر پہنچے حسین کی خدمت میں، بابا میں رخصت ہو کر آ گیا ہوں، میں نے اجازت لے لی ہے۔ بیٹا علی اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ علی اکبر کو سوار کیا، علی اکبر چلے، خدا حافظ کہا، لیکن علی اکبر کے احساس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، بابا آ رہے ہیں۔ کہا بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، آج کیوں آ رہے ہیں؟ بیٹا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا۔ ہاں جاؤ بیٹا علی اکبر، خدا حافظ۔ دیکھتے رہنا۔ علی اکبر پیچھے مڑ کر دیکھتے رہے، علی مقتل میں پہنچے، جنگ کرتے رہے۔ آخر کار ایک برچھی آئی، برچھی سینے میں لگی، برچھی کا پھل سینے میں چبھ گیا۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آواز دی، علیک یا ابتا علیک منی السلام۔ بابا جان علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ حسین چلے، بیٹھے اٹھے، ایک مرتبہ کہا بیٹا علی اکبر تمہارے بعد دنیا تاریک ہو گئی۔ بیٹا علی اکبر آواز دیتے رہو، ہاں بوڑھا باپ ہے اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ علی اکبر آواز دیتے رہے، علی اکبر کے سرانے حسین پہنچے، بیٹھ گئے۔ بیٹا علی اکبر کیا بات ہے؟ کہا سینے میں برچھی کا پھل چبھ رہا ہے۔ علی اکبر کے سینے میں جو برچھی کا پھل تھا اس پہ ہاتھ رکھا، یا علی کہہ کر برچھی کا پھل نکالا، کلیجہ باہر آ گیا، روح جنت کو پرواز۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پالنے والے بحق زہرا و بیہا و علیہ ونیہا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ وآخر دعوانا